بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادات کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، یعنی ریپیٹیشن کر لیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ تفصیل میں نہ جائیں عادات کے چیپٹر میں، اور کم از کم اتنا جان لیں کہ جو عدد قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم پہچان سکیں۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ عدد 1 اور 2 ہمیشہ نعت اور منعوت کے طور پر آتے ہیں۔ اس طرح سے عدد 3 سے لے کر 10 تک میں عدد مضاف ہوتا ہے اور معدود مضاف الیہ کے طور پر آتا ہے، اور مضاف الیہ معدود ہمیشہ جمع کے طور پر آتا ہے، یعنی اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ جمع آئے گا۔ اور چوتھی بات یہ پڑھی تھی کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، اور اس کا اپوزٹ بھی صحیح ہے، یعنی معدود اگر مؤنث ہے تو پھر عدد مذکر ہوگا۔ اس طرح سے 11 سے لے کے 19 میں ہم نے دیکھا کہ عدد کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، اور اس کا معدود جو ہے وہ مفرد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے، جس کو ہم تمییز کہتے ہیں۔ 11 اور 12 میں عدد کے دونوں اجزاء معدود کے مطابق ہوں گے، اور 12 کا پہلا جز معرب ہوگا۔ 13 سے لے کے 19 تک کے اعداد میں اس کا پہلا حصہ معدود کے مخالف اور دوسرا معدود کے مطابق ہوگا، یعنی 13 سے 19 تک کے جو اعداد ہیں ان میں عدد 2 اجزاء پر شامل ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ معدود کے مخالف ہوگا جنس کے اعتبار سے، اور دوسرا حصہ اس کے مطابق ہوگا۔ پھر 11 سے لے کے 19 تک کے اعداد مبنی ہوتے ہیں، سوائے عدد نمبر 12 کے پہلے حصے کے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 20 سے لے کے 19 تک کے اعداد مذکر اور مؤنث دونوں میں یکساں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کا معدود چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو، عدد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں، اور ان کو عقود کہتے ہیں۔ ان کا جو معدود ہے وہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ 21 سے لے کے 19 تک یہ اعداد 2 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، اور دوسرا جز پہلے جز پر واو کے ساتھ عطف ہوتا ہے۔ 21 اور 22 میں پہلا جز تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے 31 اور 32، 41 اور 42، اور اس طرح سے یہ ہر دہائی کے پہلے اور دوسرے نمبر، یعنی پھر 91 اور 92 تک اس میں یہی رول اپلائی ہوتا ہے۔ 23 سے لے کے 29، اور اسی طرح سے 33 سے 39، اور اس طرح کرتے کرتے پہنچ جائیں آپ 93 سے لے کے 99 تک۔ ان تمام اعداد میں پہلا جز تذکیر و تانیث میں معدود کے برعکس ہوتا ہے۔ اب 100 سے لے کے 900 تک کے اعداد کا معدود واحد اور مجرور ہوگا، اور عدد کے ساتھ اس کی ترکیب مضاف اور مضاف الیہ کی مانند ہوگی۔ اعداد تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یکساں مؤنث ہوتے ہیں، یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مؤنث عدد وہ ہوتا ہے جس کا معدود مؤنث ہو، تو اس لحاظ سے جو عدد جو ہے وہ مذکر کی صورت میں آئے گا، جیسے ثلاثو میتین۔ 1000 سے 9000 تک کے اعداد کا معدود واحد اور مجرور ہوگا، عدد کے ساتھ اس کی ترکیب مضاف اور مضاف الیہ کی مانند ہوگی۔
اور عادات تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یکساں یعنی مذکر ہوتے ہیں، اس کا الٹ ہوگا. تو اس طرح سے یہ ثلاثتو آلافن آئے گا. اب ان عدد کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے کافی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. شروع میں ہم 3 سے لے کے 10 تک اور اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے. خمسطو، اب اس قلم کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ 3 سے لے کے 10 میں جو معدود ہے وہ جمع آئے گا اور مضاف الیہ آئے گا. تو اس لحاظ سے پھر یہاں پر خمسطو اقلامن. اسی طرح سے ثلاثتو طالبہ کے ساتھ طالباتن، ثلاثتو طالباتن. دیکھیں اس میں رولز بھی کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. پھر عشرتو بیت، بیت کی جمع ہے بیوتن، یہ ہو جائے گا بیوتن، عشرتو بیوتن. اس طرح سے اثنا عشرہ، اب یہاں یہ تمیز کے طور پہ آتا ہے، یعنی 11 سے لے کے 19 تک میں، تو یہ ولدن ہو جائے گا، اثنا عشرہ ولدن. اور اسی طرح سے اثنا عشرہ شہرن، احد عشرہ کرسین، ثلاثہ عشرۃ قریۃً، خمسۃ عشرہ بستانً. اس طرح 20 دارن، 31. اب یہ 20 سے آگے والی گنتی ہے. 31 حدیقتاً، 48 طالبتاً، 72 سنتاً. 100، اب یہ 100 سے آگے والی گنتی ہے. 100 اور یہ کتاب ہے تو 100 کتابن، واحد مضاف الیہ، اور ظاہر جب مضاف الیہ ہے تو وہ مجروری ہوگا. 100 ولدن، 160. اب یہ 60 کے حساب سے یہ نافذہ 60 کے حساب سے آئے گا. 60 نافذتاً، 160 نافذتاً. جو سب سے آخری عدد ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے معدود آتا ہے. 300 و15 مدرستاً. تو یہ 15 11 سے لے کے 20 والی گنتی ہے تو اس کی مناسبت سے یہ معدود آئے گا. 1000 روبیتن، یہ بھی مضاف واحد اور ظاہر مجرور ہوگا. 500 آلافی، اور ریالن پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا آگے ریال، تو 500 آلافی ریالن. یہ آلافی یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے دونوں. 100 الفی روبیتن، الفا الفی قرشن. مزید اب مثالیں دیکھتے ہیں اور اس سے گنتی کا ذرا کنسیپٹ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں 77 طالب علم. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو
دو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا جائے. 7 اور 70 طالب علم، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 70 کو لے لیا جائے، 70 اور 7 طالب علم. تو ہم یہ پہلا والا طریقہ دیکھتے ہیں. تو 7 کے لیے سبعۃ و سبعون طالباً، 958 کرسیاں. تو اس کے جب ٹکڑے کیے تو یہ 908 اور 50 کرسیاں. تو 900 کے لیے 900 اور اس کے بعد 808 کے لیے 8 اور پھر یہ سب عطف ہوں گے آپس میں، اور پھر یہ 50 کرسیاً. یعنی بڑے عدد سے شروع کیا اور چھوٹے عدد کی طرف آ گئے. 2746 گھر. اب اس میں ہم نے 2700 اور 6 اور 40 گھر، اس انداز سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو 2000 کے لیے الفان، پھر 700 کے لیے 700 اور 6 کے لیے 60 اور 40 40 اور پھر بیتن. تو الفان و 700 و 6 و 40 بیتن. اس طرح 6325 کھڑکیاں، اس کو اسی حساب سے ٹکڑے کیا. 6300 اور 5 اور 20 کھڑکیاں. تو 6,000 و 300 و 25 نافذتاً. اس طرح سے 3431 مرد. اس کو ٹکڑے کیا 3401 اور 30. یہ ہو جائے گا 3,000 و 400 و 31 رجلاً. اس کو آپ اچھی طرح غور کریں، ایک ایک گنتی کو کس طرح سے اس میں عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کے جو رولز ہم نے ابھی دیکھے ہیں اس پہ بھی غور کریں. اس طرح سے آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جب ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے گی تو پھر کسی بھی عدد کا آپ ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں. مزید مثالیں دیکھتے ہیں. 25,103 عورتیں. اب اس میں بھی ہم نے 25 کو ہم نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، 5 اور 20,000 اور 100 اور 3 عورتیں. تو 25 و 20,000 یہ ہو گیا 25,000 و 100 و 3 نسائن. اس طرح سے 36,005 کتابیں. تو 6 اور 30,000 اور 5 کتابیں. تو 36,000 و 5 کتب. یعنی اس پیٹرن کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا کہ یہ کس طرح سے ٹکڑے کر کے کیا گیا، تو وہ آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. 1,40,000 اور 77 قلمیں. تو یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، 40 اور 100,000 اور 7 اور 70 قلمیں. 40 و 100,000 و 77 قلماً. اس طرح سے 84,30,608 روپے. اس کو بھی تقسیم کیا، یعنی اتنے ٹکڑے کو 30 اور 400 اور 8,000 اور 600 اور 8 روپے.
سلاسون و ارب میتن و ثمانیت الفن الفی آلافن و ست میتن و ثمانی روبیاتن. اس طرح سے یہ رقم ہے 30,70,094. تو اسی طرح سے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا 70 اور 3,000. 70 و ثلاثۃ الف آلاف و اربعۃ و تسعون ریالا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.